الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 35واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز یوم الاحد 20 رمضان المبارک 1445 ہجری اور 31 مارچ 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کو کچھ بھولا بسرا سبق یاد کروانے کی اس کوشش میں آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی مزید چند ایسی آیات پیش کریں گے کہ جس سے آل یعقوب کی وراثت کا ایک اہم نتیجہ اخذ ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مریم سے، اور مکمل پڑھنے کی بجائے چند اہم حوالہ جات والی آیتیں صرف پڑھیں گے۔ سورہ مریم قرآن پاک کی 19 نمبر صورت ہے اور حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ دوسری آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جنہیں مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ یعنی یہ وہ متفق ذات ہے کہ جس پہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے دعوے دار مانتے ہیں کہ جی زکریا علیہ السلام نیک ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ اور آگے چل کے آیت نمبر 6 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے وارث اور آل یعقوب کے وارث کی رب سے دعا مانگتے ہیں، وہ ہے جی یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ، یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب ردیہ، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ آل یعقوب کا وارث مانگتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 7 میں انہیں بشارت دی جاتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ یعنی سورہ مریم کی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام یرثنی و یرث من آل یعقوب کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے اگلی آیت میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اگلی آیات میں مریم علیہ السلام کا، حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اور دیگر معاملات ہیں۔ لیکن اتنا ذکر کرنے کے بعد سورہ مریم کے اس مضمون کو یوں سمجھیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو دراصل آل یعقوب کا پیرایا بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی پیرائے کو لے کے اب ہم چلتے ہیں سورۃ الانبیاء میں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89، اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ وہاں پہ آپ سنیے، سورۃ الانبیاء قرآن پاک کی 21 نمبر سورت 89 نمبر آیت۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یعنی زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا کس حوالے سے؟ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بات وراثت کی ہو رہی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 91 نمبر آیت میں
مریم اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آیۃ للعالمین قرار دیتا ہے۔ فرمایا فَنَفَخْنَ فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ۔ یاد رہے کہ یہ کچھ آیات چھوڑ چھوڑ کے پڑھی جا رہی ہیں تاکہ اہم حوالہ جات کی ترتیب ہمارے بچوں کو سمجھ آ جائے۔ تو حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے کہ فَنَفَخْنَا، روح پھونک دی گئی، فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا، وَابْنَهَا، اسے اور اس کے بیٹے کو، آیَةً لِلْعَالَمِین، یعنی اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو اور حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آیۃ للعالمین قرار دے رہا ہے، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 91 ہے۔ 91 اور 92 کا بیان پہلے بھی گزر چکا۔ اب اس سے اور آگے چلتے ہیں تو پھر اگلی آیات میں ذکر ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا بیان آ جاتا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اب آیات کی ترتیب کو آپ سمجھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنا اور آل یعقوب کا وارث مانگتے ہیں، انہیں یحییٰ عطا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں مریم علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آیۃ للعالمین قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہی وہ آل یعقوب کے وارث ہیں جن کا بیان چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور پھر آگے آ کے یاجوج اور ماجوج کا بیان آ جاتا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج اور ماجوج وہ خبیث گروہ ہوں گے جو آل یعقوب کی وراثت کو اصل وارثوں سے ہٹا کر کے یہودیوں کے سر منڈنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ یہودیوں کو آل یعقوب کا وارث بنا کر کے پیش کریں گے۔ تو یہ ہے یاجوج اور ماجوج کا وہ پیرایا جو سمجھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کا بیان ہے کہ ان کی کیا حالت ہوگی، پھر جنت والوں کا بیان ہے کہ ان پر کیسی نعمتیں ہوں گی، اور پھر آگے چل کر کے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 میں زبور اور زمین کے وارث کا ذکر ہے۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105، اور دھیان سے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 106 میں ہے إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادات والوں کے لیے، عابدین کے لیے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 107 ہے جو کہ بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے، وہ ہے جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا اے حبیب مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ یعنی اس ساری گفتگو کا مطلب آپ ذرا سمیٹنے کی کوشش کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی اور آل یعقوب کے وارث کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے وہ دعا قبول کی۔ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، پھر مریم علیہ السلام کے بطن اقدس میں حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی روح پھونکے جانے کا بیان ہے، پھر ان کے آیۃ للعالمین ہونے کی شان کا بیان ہے، اور پھر آیت نمبر 105 میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، زبور کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ اور یہ جو آج یہودی ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے نام کا ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ابا جی والد محترم کا نام داؤد علیہ السلام ہے، اور داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور شریف میں یہ بیان ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک اس زمین کے وارث صالحین ہوں گے، نیک بندے ہوں گے۔ اب آپ الارض کا ترجمہ کچھ بھی کر لیں، مسجد الاقصیٰ کی سرزمین کر لیں، فلسطین کر لیں، ملک شام کی سرزمین کر لیں،
طور سینا، کوہ سینا، وادی سینا، مقدس وادی طوا کا ذکر کر لیں یا ساری روئے زمین کا ذکر کر لیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها، زمین کے وارث کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وراثت کی بات کہاں سے چل رہی ہے؟ حضرت زکریا کے اس مضمون سے جو کہ آل یعقوب کا وارث مانگ رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر کے آیت نمبر 107 میں بیان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، گویا کہ قرآن کا بڑا واضح یہ الہامی اشارہ ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہونے کی شان میں، رحمت للعالمین ہونے کی شان میں، زبور کے مطابق داؤد علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، زکریا علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، کیونکہ یہ سارا مضمون وراثت کا چل رہا ہے۔ اور آ کے اس کا نتیجہ کہاں پہ منتج ہوتا ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 پہ، اور یہی وہ بھولا بسرا سبق ہے جو ہمارے مسلمان بچوں کے لیے، مسلمان عوام الناس کے لیے، اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے لیے قابل غور ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کی اور بھی کئی نعتیں ہیں، اور بھی کئی شانیں ہیں، اور ایک اہم یہ شان بھی ہے اس آیت کی کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے اور آل یعقوب کے اور بنی اسرائیل کے اصل وارث کون ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔